ناظرین السلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے 12ویں رہبر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ کے بارے میں. یہ تاریخ کی سب سے اہم خاتون رہیں کیونکہ انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امام مہدی علیہ السلام دیے کہ جو ہم اس دنیا کو جو آج دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہم لوگوں کے لیے اس دنیا کو نہ کہ صرف توحید سے بلکہ عدل و انصاف سے بھی بھر دیں گے. تو آئیے جانتے ہیں اس خاتون کے بارے میں کیسی شخصیت تھیں اور ان کا کیا کردار رہا. اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا، ہمارے 12ویں امام کی والدہ کا جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو آپ بتائیے کہ ان کا کیا نام تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور کس طرح، مطلب کون ہے یہ شخصیت، کون ہستی ہیں یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ داستان عبرت ہے، جی اسی طرح جن خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی داستان ہمارے لیے عبرت ہے. جی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان ہستیوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد. آج جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی بلندی کو اللہ نے کس مقام پہ رکھا ہوگا کہ آخری حجت جس کو داعی اللہ کہا گیا. داعی اللہ، جی، امام زمان کا ایک لقب ہے جس کو بقیت اللہ کہا گیا. پروردگار عالم نے جس کو ثار اللہ کہہ کے پکارا، ان کی مادر گرامی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا. تو کوئی ایسی خوبیاں ہوں گی نا، وگرنہ ہم دیکھیں تاریخ میں بہت ساری خواتین گزری ہیں جو نبی کی زوجیت میں ہونے کے باوجود بے اولاد رہی. اولاد جیسی ہستیاں اللہ نے نہیں دی ان کو، اس قابل نہیں سمجھا کہ صاحب اولاد بنائے. لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو عرب سے نہیں ہیں، عجم سے ہیں. جناب نرجس خاتون جن کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، عرب سے ہیں، عجم سے ہیں. وہ عرب سے نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کے کردار کی بلندی کو جب دیکھا تو پھر اپنی آخری حجت کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا. ٹھیک، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پاک رکھیں. ٹھیک، اب ان کے نام کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں، بہت سارے القابات ان کے بتائے گئے. سب سے پہلا تو ملیکہ ان کا ایک لقب ہے. ملیکہ ان کا لقب اس لیے کیونکہ بادشاہت کی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. قیصر روم کی پوتی ہیں یہ. قیصر روم کے بیٹے یشو جو تھے ان کی بیٹی ہیں یہ. ٹھیک، ماں کی طرف سے اگر دیکھیں تو ان کا سلسلہ جناب شمعون سے جا کے ملتا ہے. حواری جو تھے حضرت عیسیٰ جی، ان سے جا کے ان کا حسب و نسب ملتا ہے. کتنی بلندی ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد ان کے اور القابات میں اگر ہم دیکھیں تو جناب نرجس ان کا لقب ہے، جناب سوسن بھی ان کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک لقب جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دو طرح سے اس لفظ کو لکھا گیا، یا ثقیل لکھا گیا یا ثقل لکھا گیا. ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا معنی ہے چمکدار، روشن، تابناک، نورانی. اور یہ لقب ان کو امام عسکری نے عطا کیا. کس وقت؟ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نور ان کے شکم میں آیا تو اس کے بعد ان کا چہرہ تابناک ہو گیا. ان کی پیشانی سے ایک نور نکلنے لگا. ہر لمحہ ان کے چہرے سے روشنی ظاہر ہوتی تھی. اور اس نور کو دیکھ کر امام عسکری نے ان کو ثقیل کہنا شروع کر دیا. یا ثقل یا ثقیل، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یہ بہت بڑے اپنے آپ میں شرف کی بات ہے کہ کسی خاتون کو امام وقت نورانی کہے، روشن کہے. ہاں، اور ایک نور کو وہ اپنے شکم میں لے کر اپنی زندگی کو پروان چڑھائے. یہ ان کی ہستی ہے. خیر، اور اگر ہم دیکھیں تو امام ہادی کی خدمت میں یہ آئی تھیں. وہ سارے واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن جہاں تک لقب اور کنیت کی بات ہے تو یہ ان کے القابات اتنے ہیں اور ان کا حسب و نسب اس طرح سے پایا جاتا ہے. جی آپا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کا عقد کیسے ہوا، ان کی زندگی میں کس طرح آئی؟ کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں قیصر روم کے خاندان سے تھیں اور عربی بھی نہیں تھی، اجمی تھیں، تو کس طرح ان کا عقد ہوا؟ اس بارے میں کچھ ملتا ہے تاریخ میں؟ سب سے پہلے تو جو روایات ملتی ہیں ان میں سے ایک روایت ہے محمد ابن جبار سے. وہ کہتا ہے کہ ان کا عقد عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ نے طے کیا تھا.
اچھا، ان کے خواب میں؟ جی، جناب نرجس خاتون کے خواب میں ہی، انہوں نے ہی خواب میں دیکھا تھا اور باقاعدہ رشتہ ہوا تھا دونوں کا. اور یہ اس خواب کے بعد اپنے آپ میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی تھی کہ میرا عقد باقاعدہ نبی نے آ کے کیا ہے. نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تھے اور یہ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت عیسیٰ جناب شمعون کے ساتھ تھے اور جس وقت نبی نے نکاح پڑھا تھا، عقد کیا تھا، اس وقت جناب عیسیٰ نے ان کو بڑھ کر مبارکبادی بھی دی تھی اور جناب شمعون کو بھی مبارکبادی دی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر کی بیٹی اتنی اعلیٰ رسالت کے گھرانے کی بہو بن گئی. ہاں، یہ ان کے حالات ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ان کی ذات گرامی کو کہ کس طرح سے یہ امام عسکری تک پہنچی ہیں، تو ان کے حالات بہت طویل نظر آتے ہیں، ان کے واقعات بہت طویل نظر آتے ہیں. میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی. آپ نے نام سنا ہوگا جابر ابن عبداللہ انصاری کا. جی جی. ایک بات یاد آ گئی جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے. کہتے ہیں کہ میں گیا جناب فاطمہ زہرا کے پاس اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا ہے. اس صحیفے کو میں نے اٹھایا تو دیکھا یہ صحیفہ فاطمہ ہے. وہ کہتے ہیں میں امام حسن کی ولادت کی مبارکبادی دینے گیا تھا. میں نے صحیفہ فاطمہ کو پڑھنے کی اجازت مانگی حضرت زہرا سے کہ کیا اجازت ہے میں اسے پڑھ سکوں، اس کو میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو بی بی نے کہا کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے ائمہ کے یا جو میری اولاد ہے ان کو، لیکن اے جابر تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم اسے پڑھ سکتے ہو. صحیفہ فاطمہ وہی صحیفہ ہے جس میں ہر امام کی پوری زندگی، پورے حالات، ان کے حسب، ان کے نسب، ان کے القابات، ان کے نام درج ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا پہلے سے لے کے آخر تک، اور آخر تک جب میں پہنچا تو میں نے خود امام مہدی کے مادر گرامی کا نام اس صحیفے میں درج دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے نرجس نام کی خاتون امام مہدی کی مادر گرامی ہوں گی اور وہ امام مہدی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یعنی صحیفہ فاطمہ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. خود جناب سمانہ کا ذکر بھی صحیفہ فاطمہ میں موجود تھا. جابر نے اس کے بارے میں بھی بتایا. اب رہی بات کہ کیسے پہنچی ہیں امام تک، یہ ایک بہت طویل اور بہت دلچسپ واقعہ ہے. اس کے راوی بشر بن سلیمان. بشر بن سلیمان جو انصار میں سے تھے، انصار کی اولاد میں سے تھے، امام ہادی سامرہ میں زندگی گزار رہے ہیں. اور بشر کو ایک بار بلاتے ہیں اپنے پاس. بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بشر، تم کو میں امامت کے رازوں میں سے رازدار بنانا چاہتا ہوں اور ایک راز میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں. مولا کیا ایسا راز ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام نے کہا میں خط لکھ رہا ہوں، اور وہ خط مولا نے روم کی زبان میں لکھا. امام ہادی نے روم کی زبان میں خط لکھنے کے بعد اس میں رسول اللہ کی مہر لگائی. مہر لگانے کے بعد 220 اشرفی بشر کو دی اور دینے کے بعد کہا اسے تمہیں صبح جانا ہے، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور بغداد میں نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو جانا. اچھا. بغداد سے جو نکلتی ہے نہر، اس کے پاس تمہیں کھڑے ہو جانا ہے. وہاں سے کشتی میں قافلہ نکلے گا. اس کشتی میں بہت سارے اسیر ہوں گے، قیدی ہوں گے. ان قیدیوں میں سے ایک خاتون ہوگی جسے تمہیں خرید کے لانا ہے. اچھا جی. اب یہ مولا کے حکموں کے مطابق، اور وہ انہوں نے کہا مولا نے کہ یہ راز ہے، اس کو راز رکھنا. کیوں راز رکھنے کے لیے کہا ہوگا آپ کے اعتبار سے؟ آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کہ امام مہدی کی ولادت کو مخفی رکھنا تھا، لہٰذا اس خاتون کو بھی مخفی رکھنا ہے. اس لیے مولا نے ایک ایسے انسان کو چنا ہے جو بہت زیادہ اعتماد کے قابل ہو اور اس کو رازدار بنا کے بھیجا ہے نا. مولا نے کہا اب تم خرید کے لانا. بشر جاتا ہے بغداد میں، جیسے مولا نے انسٹرکشن دی تھی اس کے اعتبار سے وہ کھڑا ہوتا ہے. اور اب جو بشر نے بیان کیا ہے وہ سنے. وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، کشتی وہاں سے آئی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک انسان ایسا ہے جو اسیروں کو بیچ رہا ہے. اس کا نام عمر ابن زید ہے. ہر ایک کی وہ بولی لگاتا ہے، ہر ایک کا وہ دام لگاتا ہے اور بیچ رہا ہے. اس میں ایک خاتون ایسی تھی جس کے لیے امام نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے حریر کا لباس پہنا ہوگا اور وہ حجاب میں ہوگی. اس خاتون کو تمہیں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ میری نگاہ اس خاتون پر پڑی اور ایک انسان ایسا تھا جو اس خاتون کو 300 درہم میں خریدنا چاہتا تھا، لیکن وہ خاتون عربی زبان میں اس سے کہتی ہے کہ اگر
تیرے پاس حضرت سلیمان جیسی حکومت بھی ہوگی تب بھی تو میرے دل کو خرید نہیں پائے گا، تب بھی میں تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گی. تو جو فروخت کرنے والا تھا نا، اس سے کہتی ہے یہ بی بی کہ میں اس کے ساتھ تو نہیں جاؤں گی، تو مجھے اس کے ساتھ نہیں بیچ سکتا ہے. وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں خریدوں گا. وہ چلا گیا جب، تو پھر اب بشر آگے بڑھتے ہیں. بشر آگے بڑھنے کے بعد عمر ابن زید سے کہتے ہیں کہ کیا میں اس خاتون کو خرید سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے اگر یہ راضی ہوگی تب. تو جو مولا کا خط لے کر آئے تھے امام ہادی کا، امام ہادی نے کہا تھا اس خاتون کو دے دینا. مولا کا خط ان کو دے دیا. انہوں نے مولا کا خط پڑھا، چوما، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے کہ جو قیمت یہ دے میں ہر اس قیمت پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. تو مولا نے جو قیمت دی تھی وہ قیمت طے ہوئی، 220 اشرفی درہم جو ہے وہ طے ہوئی. بشر نے ان کو خریدا اور لے کر اب وہاں سے چلے ہیں. ٹھیک، بشر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب تک وہ میرے ساتھ تھی وہ بار بار اس خط کو نکالتی تھی، اسے چومتی تھی، اسے آنکھوں سے لگاتی تھی، اسے اپنے چہرے پر ملتی تھی. اور پھر جب میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے سوال کیا کہ آپ تو انہیں جانتی تک نہیں ہیں، آپ نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے، تو پھر آپ اس طرح سے ان کے خط کو کیوں چوم رہی ہیں؟ جانتی ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ فرماتی ہیں اے کم معرفت والے انسان، تجھے کیا پتا کہ ان کی معرفت میرے پاس کیسی ہے. اچھا، جانتی تھی ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جانتی تھی. اب آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیسے جانتی تھی؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ امام ہادی کا خط ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ امام نے ان کو خریدنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ امام کے دربار میں جا رہی ہیں؟ رائٹنگ کیسے سمجھی انہوں نے یہ کہ امام کی لکھاوٹ ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اس سوال کے جواب کو بھی یہ خود بشر بھی حیران و پریشان تھا. اور اب یہ کہتا ہے بشر کہ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں پہلے سے؟ وہ فرماتی ہیں ہاں میں پہلے سے جانتی ہوں. کہا کیسے جانتی ہیں آپ؟ کہا عالم خواب میں نبی نے اور حضرت عیسیٰ نے میرا عقد ان کے بیٹے سے کر دیا، میرا رشتہ ان کے بیٹے سے طے پایا ہے. اور پھر انہوں نے داستان سنائی کہ قیصر روم جو میرے دادا تھے وہ میری شادی جب میں 13 برس کی تھی میرے چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے. اچھا. ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا، نجومیوں کو بلایا گیا، مسیحوں کو بلایا گیا، تخت لگایا گیا، سجایا گیا، سارا انتظام کیا گیا، مجھے بٹھایا گیا، دلہے کو بلایا گیا. اور اس کے بعد جب عقد کی رسمیں شروع ہونے والی تھیں تب ایک زلزلہ آیا. اچھا. اور سارا تخت زمین پر گر گیا، جو تخت پر بیٹھے تھے وہ بھی سرنگوں ہو گئے، سارا کا سارا انتظام وہاں درہم و برہم ہو گیا. اور اس کے بعد قیصر روم سے دوسرے مسیحوں نے آ کے کہا یہ تو آثار اچھے نہیں ہیں، یہ تو منحوسیت کے آثار ہے، لہٰذا اس شادی کو کینسل کیا جائے، ٹال دیا جائے. شادی جس چچا زاد سے جس کزن سے ہونے والی تھی اس سے ٹال دی گئی. قیصر روم نے کہا دوسرے والے سے کروں گا. اچھا. ہاں اسی منڈپ میں کہا پھر یہ باندھا جائے، پھر سجاوٹ ہوئی، پھر تخت لگایا گیا، پھر دوسرے بیٹے کو بٹھایا گیا. اور اب ان سے جب رسومات شروع ہونے والی تھی تو پھر سے زلزلہ آیا. اور جب پھر سے زلزلہ آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ عقد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی نے آ کر قیصر روم سے کہا کہ یہ جو بار بار زلزلہ آتا ہے یہ زلزلہ اصل میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مسیحیت مٹ جانے والی ہے، اب عیسائیت ختم ہو جائے گی، اب کسی اور چیز کا دور چلنے والا ہے. وہیں سے ان لوگوں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے اور اس بچی کو بچا رہا ہے. جو 13 برس کی تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی اس طرح سے کینسل ہوئی اور اس کے بعد میں بیمار پڑی. بیماری کے بعد جب میرے بابا یشو جن کا نام تھا انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ نرجس کیا تم کوئی رائے دیتی ہو کہ میں تمہیں کس طرح سے صحت یاب کر سکوں، تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا جتنے بھی اسیر، جتنے بھی قیدی آپ کی قید خانے میں مسلمان ہیں آزاد کر دو. اچھا. میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور پھر انہوں نے آزاد کر دیا. جب اس کے بابا نے آزاد کیا جب ان کے بابا نے آزاد کیا تو پھر ان کو دھیرے دھیرے صحت ملنے لگی. اور اب یہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جس طرح سے نکاح میرا قرار طے ہوا تھا، رشتہ میرا طے ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میرا رشتہ طے ہو گیا امام عسکری سے تو میرے دل میں ایک بے قراری تھی کہ میں شوہر سے کب ملوں گی. ظاہر ہے نا،
عقد کے بعد، رشتہ طے ہونے کے بعد، عالم خواب میں دیدار ہونے کے بعد ایک بے قراری. اچھا، انہوں نے اپنے شوہر کو بھی خواب میں دیکھ لیا تھا؟ ابھی نہیں دیکھا ہے. نہیں دیکھا. ابھی نہیں دیکھا ہے. دیکھیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے دل میں ایک بے قراری تھی کہ میں ان کو کب دیکھوں گی جن سے یہ میرا رشتہ نبی کر کے گئے ہیں. یہ خیال میرے دل میں تھا ہی کہ پھر کچھ دن کے بعد میرے عالم خواب میں حضرت مریم اور حضرت فاطمہ آتی ہیں. اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ نے مجھ سے کہا نرجس، جب تک مسیحی خاندان میں ہو تب تک میرے بیٹے سے ملاقات ناممکن ہے. اچھا. جب تک کلمہ نہیں پڑھو گی تب تک میرے بیٹے کا دیدار نہیں کر سکو گی. اب یہ کہتی ہیں جناب حضرت فاطمہ سے کہ ٹھیک ہے تو میں تیار ہوں دل و جان سے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں اپنے شوہر کا دیدار کر سکوں. اور اس کے بعد جب حضرت فاطمہ نے انہیں کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے ریپیٹ کیا اور بی بی نے پھر انہیں اپنی آغوش میں لیا، انہیں سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور رخصت ہوتے ہوتے یہ کہا کہ نرجس عنقریب میرا بیٹا تمہیں ملے گا، عنقریب میرے بیٹے سے تمہاری ملاقات ہوگی. آگے وہ بشر سے بیان کرتی ہیں، بشر جانتے ہو شہزادی چلی گئی اور کچھ دن کے بعد پھر عالم خواب میں مجھے میرے شوہر امام عسکری کا دیدار نصیب ہوا. میں نے ان کو دیکھا. اب ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے دیدار کر لیا خواب میں، رشتہ بھی خواب میں ہو گیا، تو پھر مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ یہاں تک پہنچی کیسے؟ جو آپ کا سوال تھا جی، یہ یہاں تک آئی کیسے؟ تو یہ سوال بشر نے بھی پوچھا تھا. جی، جو آپ نے مجھ سے پوچھا یہ بشر نے جناب نرجس سے پوچھا تھا. اور جناب نرجس سے سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے آئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے میرے شوہر نے اطلاع دی تھی اور مجھے میرے شوہر نے کہا تھا کہ عنقریب تمہارے بابا ایک لشکر کو جنگ کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانہ کرنے والے ہیں. جب وہ لشکر نکلنے لگے گا تو تم اس لشکر کے ساتھ کنیزوں والا لباس پہننا، حریر کا لباس پہن کے حجاب کر کے تم اس لشکر میں شامل ہو جانا. حریر یعنی کیا؟ کوئی مٹیریل ہے؟ کیا ہے؟ ریشم. ہاں. تو تم کنیزوں والا لباس پہن کے وہاں سے نکلنا، باقی تم کو مجھ تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اچھا. ہاں. تو میں ان کے کہنے پر اس لشکر کے ساتھ آئی اور مجھے اس طرح سے پھر اسیر بنایا گیا، اور یہاں پر اب ان کے بابا کے حکم سے تم مجھے ان کے پاس لے کر جا رہے ہو. اچھا. یہ پوری طویل داستان ہے جس کو شیخ صدوق نے بھی نقل کیا، علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا، اور بہت ساری کتابوں میں یہ پورا طویل واقعہ موجود ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات تھے یہ. تو ان کے شادی کے پہلے کے جو کیا واقعات تھے ان سے تو ہم اتنا زیادہ واقف نہیں تھے. آپا، تیسرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی پھر ولادت کس طرح سے ہوئی؟ وہ کیا حالات تھے؟ کیونکہ جیسے کہ کہا کہ ہر وقت دشمنوں کے پہرے میں رہتے تھے، اور بی بی کہاں ان سے ملی؟ سامرہ میں ملاقات ہوئی؟ کون سے شہر میں ملاقات ہوئی؟ بشر نے بی بی کو پہنچایا سامرہ ہی تھا نا. جی. سامرہ پہنچی تھی وہ، اور سامرہ میں ہی مخفی طور پر امام عسکری سے ان کا عقد قرار پایا تھا. یعنی بہت چھپا کر عقد کیا گیا تھا، کیونکہ وہ دور ایسا تھا نا کہ جیسے فرعون کے دور میں ہوا تھا کہ جب پتہ چلا تھا کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ سارے لوگوں کو قتل کرنا اس نے شروع کر دیا تھا، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، حاملہ خاتون کو وہ قتل کر رہا تھا. اسی طرح یہ دور بھی تھا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک مہدی آئے گا اور آ کر سارے کے سارے ظالم حاکم کو ختم کر دے گا، تو لوگوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ ہم انہیں دنیا میں آنے ہی نہیں دیں گے. لہٰذا عقد پہلے مخفی طور پر ہوا. ٹھیک، مخفی طور پر سامرہ میں عقد ہونے کے بعد ایک انتظار تھا اس ماں کو، جس کو یہ بتایا گیا تھا عالم خواب میں کہ ایک بیٹا تمہارا ایسا ہوگا کہ جو عدل و انصاف سے بھر دے گا. انتظار کر رہی تھی. اچانک ایک دن امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی حکیمہ سے کہا، پھوپھی جان میں چاہتا ہوں کہ آج افطار آپ میرے گھر کریں. روزے سے تھی اور میرے گھر میں رک جائیں اس لیے کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے. وہ کہتی کس کی ولادت ہونے والی اور کون سی خاتون آپ کے گھر پہ جو ہے وہ حمل سے ہے؟ تو مولا نے فرمایا میری زوجہ نرجس حمل سے ہے اور میرا بیٹا مہدی آنے والا ہے. وہ کہتی کوئی آثار تو نظر نہیں آتے کہ اللہ نے کچھ الگ انتظام کیے ہیں. اور اس کے بعد وہ رک جاتی جناب حکیمہ خاتون. رکنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جناب حکیمہ نے رات بھر عبادت کی، سورہ پڑھا، نماز شب پڑھ لی، اور وہ بار بار جا کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی آثار ہے،
کوئی آثار نہیں تھے. وہ کہتی میں نے نماز فجر پڑھ لی تب بھی کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے, اور پھر جیسے جیسے فجر بالکل قریب آئی اور سورج بالکل نکلنے والا تھا, میں نے اس وقت دیکھا کہ جناب نرجس کے حجرے میں ایک نور ساطع ہوتا ہے, ایک نور نکلتا ہے. مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ ان کے پہلو میں وہ معصوم سا نورانی بچہ کب آ گیا, میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. اور پھر جب میں نے مولا سے جا کر بتایا کہ مولا جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ہو گئی اور آپ کا بیٹا دنیا میں آ گیا, تو مولا نے کہا میں اپنے بیٹے کو گود میں لینا چاہتا ہوں, اسے میرے پاس لے آؤ. مولا کو دیا گیا, مولا نے آغوش میں لیا, مولا نے سلام کیا, اپنے بیٹے امام مہدی نے اپنے بابا کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد جیسے کہ ہر ائمہ کا طریقہ رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے وحدانیت کی اور رسالت کی. امام زمان نے بھی دی, اور اس کے بعد امام عسکری پھر اپنی پھوپھی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, دینے کے بعد کہتے ہیں اب اسے لے جاؤ اور تاکہ یہ اپنی ماں کو بھی سلام کرے. تو پھر امام زمان جو ہے وہ آتے ہیں اپنی ماں کے پاس, اور اس طرح سے ان کی ولادت کا انتظام پروردگار عالم نے کیا تھا, کسی کو نہیں پتہ چلا. اور پھر مولا کو اللہ نے مخفی رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے, اور آج تک امام زمان مخفی ہیں. بے شک. آپا تو یہ بی بی نرجس خاتون کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ کیا یہ امام کی غیبت تک زندہ رہیں, موجود تھیں, اور یا پھر ان کی غیبت کے بعد ان کا انتقال ہوا, کچھ اس بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے؟ اور امام زمانہ ان کے لوتی اولاد ہے؟ جہاں تک اولاد کا سلسلہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ یہ اکیلے تھے, ان کی کوئی اور دوسری اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں ملا تاریخ میں مجھے. اور ان کی وفات کا جو آپ نے سوال کیا, ان کی وفات کے لیے کہ امام, دو روایت ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ امام عسکری کے جسٹ پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے, اور دوسری روایت کہتی ہے کہ امام عسکری کے جانے کے بعد ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد, یعنی 1 سال ودن 1 ایئر ان کی شہادت یعنی ان کی وفات ہو گئی ہے. یعنی امام زمان کے ساتھ وہ بہت زیادہ رہ نہیں سکتی ہیں, بہت زیادہ وقت نہیں گزارا ہے. اچھا, ایک یہ بھی ہے کہ امام زمان کی ولادت ہوئی اور ولادت کے فوراً بعد ہی وہ مخفی طور پر رہنے لگے تھے, اللہ نے انہیں پوشیدہ کیا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے امتحان تھا ایک ماں کا کہ نومولود دنیا میں آیا ہے اور اس کو اس طرح سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ امتحان بھی انہوں نے دیا ہے, لیکن اپنے بیٹے کی غیبت کبریٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. تاریخ کہتی کہ سامرا میں ہی ان کے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پہلو میں ہی ان کی قبر مبارک موجود ہے, اور جب ہم اور آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں, باقاعدہ زیارت نامہ ان کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے. خداوند کریم ہم سب کو سامرا جا کر ان کی قبر اطہر کا دیدار کرنا نصیب کرے انشاءاللہ. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جناب نرجس خاتون کے لیے تاریخ میں ملتی ہیں. میں صرف ایک بات ناظرین کی خدمت میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, جناب نرجس خاتون کو ضرور وسیلہ بنائیں. اچھا, ضرور وسیلہ بنائیں. یہ ایسی خاتون ہے کہ جن کا وسیلہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک سمپل کام, میں اپنا تجربہ بتا دوں, ہمیشہ میں ایک ہی کام کرتی ہوں. میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی مشکل آئے, جب کبھی دل بہت بھر جائے نا, کبھی دنیا بہت ستاتی ہے تو دل بہت بھر جاتا ہے, تکلیف میں انسان کا دل بہت عجیب ہونے لگتا ہے نا کہ اب کہاں جائے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو بس بیٹھیے گا, ایک زیارت عاشورہ نیابت جناب نرجس خاتون میں پڑھیے گا. اچھا جی, اور جناب نرجس خاتون کی نیابت میں پڑھ کر پھر انہیں ہدیہ کریے گا, اور اس کے بعد جناب نرجس سے کہیے گا کہ بی بی آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ میری مشکل آسان کرے. یہ اتنا مجرب ہے, یہ جب میں نے کیا ہے میرے دل کو بڑا سکون دیا ہے بی بی نے, میرے قلب کو بہت اطمینان ملتا ہے, اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں, فوری طور پر ان کے وسیلے کو اللہ قبول کرتا ہے, اور انسان کے دل کو سکون و چین مل جاتا ہے. کیوں نہ ملے, پوری دنیا کو جو سکون دینے والا ہے ان کی ماں ہے. بے شک. تو جو پوری دنیا کو سکون دینے والا جن کا بیٹا ایسا ہے, ان کی ماں کے اندر اللہ نے کیا کرامات رکھی ہوگی, یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. ناظرین, آپا نے آپ کو جاتے جاتے ایک بہت ہی بہترین عمل بھی بتا دیا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی سامنے آئے تو اس عمل کو آپ ضرور کریں, انشاءاللہ آپ کی مشکل بی بی نرجس خاتون کے صدقے میں حل ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا 12 امام کی والداؤں کا سلسلہ. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے
ضروری نہیں امام کی، لیکن کسی ایسے ہی ہستی کی والدہ کا ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔